علیکم دوستوں، انسائڈ پہ موضوع فکر میں خوش آمدید۔ لیکن جناب ایک اور لندن پلان سے ہم نے آ گیا ہے، اور اس لندن پلان کے سامنے آنے سے کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یہ جو خبر آج سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ جناب عمران جو ہے جہانگیر احمد خان ترین صاحب وہ جا رہے ہیں لندن، اور لندن جا کر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ صرف ملاقات کریں گے بلکہ اگلے انتخابات کے لیے جو فارمولہ ہے اس کا بھی تعین کریں گے۔ لیکن اب مجھے اس بات کی بالکل حتمی انفارمیشن مل چکی ہے کہ دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت پہلے ہی طے کیے جا چکے تھے۔ ترین صاحب کی طرف سے جو 2 نمائندے تھے ان کو مقرر کیا گیا تھا، ایک علیم خان صاحب تھے اور ایک اون چودھری صاحب تھے، اور یہ دونوں شخصیات یعنی علیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب انہوں نے حال ہی میں لندن کے کافی زیادہ دورے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ البتہ ایک کچا کھلاڑی بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب ٹیم بنتی ہے اس کے اندر کوئی پکے کھلاڑی ہوتے ہیں، کوئی کچے کھلاڑی ہوتے ہیں، کوئی بعد میں کھلاڑی ہوتے ہیں جن کا کام پانی شانی اور تولیے شولیے دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نون لیگ ہے، وہاں پہ ایک سینئر لیڈرشپ بھی ہے، اور کچھ جو ہے وہ چمچے کڑچے سے آ جاتے ہیں، درمیان میں کچے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور یہ آگے پکنے کے بھی عمل میں جو ہے اس میں شامل تو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چاپلوس ہوتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں چولی چک ٹائپ کریکٹر ہوتے ہیں، یہ اندر تک پہنچ جاتے ہیں، رسائی حاصل کر لیتے ہیں، پھر کو اڑتی بات کان میں پڑ جاتی ہے تو اس کو اس بجائے اس کے کہ ان تمام اطلاعات کو مچور ہونے کا موقع دیا جائے، یہ جناب ایک دم ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ چند پتے بھی اگر پولیٹیکل سینیریو کے اندر وہ اوپن ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں پوری کا پورا کھیل بھی اوپن ہو جاتا ہے، اور جناب ایک ایسے ہی نو آموز شخصیت نے یہ سارے کا سارا معاملہ کھول دیا ہے، اور چونکہ معاملہ کھول دیا ہے لہٰذا اس کے اوپر اب تو بات کرنا ہمارا فرض بن گیا جناب، اسے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ جناب ایسا کیا ہو رہا ہے، یہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، ترین صاحب کیا کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کس مار پہ تھے اور اس مار سے ان کو کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں، تو جناب اس کے لیے ہمیں گزشتہ 24 گھنٹے کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا۔ شاہ محمود قریشی کی زمان پارک میں انٹری اور ایگزٹ کے درمیان والے وقفے کو نظر میں رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے نا ایک نئے تناظر کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا، تبھی یہ جو کچے کھلاڑی نے پکی بات بتا دی ہے اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا بات کریں گے تو پکچر یوں شیشے کی طرح کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب کوئی بندہ اس بات پر یقین کرے نہ کرے، لیکن یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے کہ جناب عمران خان کے علاوہ باقی سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کسی کو دو رائے نہیں، حتیٰ کہ وجاہت ایس خان صاحب کو امریکہ میں بیٹھے اس بات کی خبر ہو گئی، اور وہ اپنے جو ویڈیو کے اندر وہ جناب اتھروؤں کے ساتھ رو پڑے ہیں، اور اب عمران خان کے ماموں کے بھتیجے کا چھوٹا بھائی کامران خان اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان ٹاٹا بائے بائے، ان کی جو گیم ہے وہ لگ چکی ہے، ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوب چکی ہے، اور اب سیاست کے اندر عمران خان ایک ارریلیونٹ کریکٹر بننے جا رہے ہیں۔ کامران خان نے بھی اتنا لمبا ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وجاہت احسان خان نے تو روتے ہوئے ویڈیو کر دیا، اس نے بھی گڈ بائی پاکستان کا استعارہ استعمال کر دیا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جب جیل سے نکل رہے تھے تب تو وہ بڑے پورے امید تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عمران خان کو کوئی گولی ٹافی دے دیں گے، ان کو کوئی لالی پاپ دے دیں گے، اور اس لالی پاپ میں آ کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی سونپ دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور خود چلے جائیں گے لندن بشرا بی بی کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر زندگی کے کچھ عرصہ یعنی 2-3 سال وہ جناب قاسم سلیمان اور ٹیرین کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بیچز کی سیر کرتے ہوئے وہ گزار دیں گے، اور بشرا بی بی وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کریں گی اور ان کو لے کے آئیں گی دائر اسلام کے اندر۔ ایسا ہو نہیں سکا۔ شاہ محمود قریشی صاحب پہنچے تو صحیح زمان پارک، 43 منٹ کی ٹوٹل ملاقات ہوئی، اور اس مرتبہ جو ملاقات تھی اس کے وینیوز بھی کچھ تبدیل تھے۔ عمومی طور پر عمران خان نے ایک ڈرائنگ روم رکھا ہوا ہے جہاں پر وہ تمام پولیٹیکل شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ روایت سے ہٹ کر جو آڈیو ویڈیو روم ہے جہاں پر بیٹھ کر عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کے نام کے اوپر یا پریس کانفرنس کے نام کے اوپر بھاشن دیتے ہیں، وہاں پر انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ دونوں لیڈرز نے وہ جو پارک ہے جو گھر کے اندر موجود ہے وہاں پر انہوں نے چہل قدمی بھی کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو باڈی لینگویج تھی وہ جیسے ہی زمان پارک میں حدود میں داخل ہوئے بہت زیادہ فریش نظر آ رہے تھے، البتہ جیسے ہی ان کا ایگزٹ ہوا تو وہ ٹینس بھی نظر آ رہے تھے، غصے بھی نظر آ رہے تھے۔ ظفر اہیر صاحب جنگ ملتان کے ایڈیٹر بھی ہیں اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ظفر اہیر صاحب نے اس ساری سچویشن کے اوپر جو
شاہ محمود قریشی صاحب کی قریبی شخصیت ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے ذرا ایک کہانی جو بتائی ہے ملاقات کی، اس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب یہ دونوں بھی اب پاٹ گئے، دونوں کے راستے بھی الگ ہو گئے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے اور عمران خان کے درمیان کچھ تلخی ہوئی ہے، کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کو بریک لینے پر آمادہ نہیں کر سکے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کیا موبائل فون بند اور وہ چلے گئے کراچی، جہاں پر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس وقت ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ بیمار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کی قیادت نہیں چھوڑے، اور اس سینیریو میں یعنی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیان یوٹیوب کے اوپر سامنے آیا ہے اس کے اندر تو عمران خان صاحب نے پھر اسی بات کا ذکر کیا، یعنی جو انہوں نے اپنا روایتی طریقہ کار ہے وہ انہوں نے پرانی باتوں کو دہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان ظالموں نے میرے خلاف کئی کیس بنا دیے ہیں، ہمارے 10,000 لوگ اندر ہیں، لیکن میں آخری دم تک لڑوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو جو فارمولہ دیا وہ فارمولہ عمران خان صاحب نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا اس طرح کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے۔ لہٰذا اس ملاقات کے بعد ISPR کی طرف سے بیان بھی جاری ہو گیا، اور PTI کی جو سابق لیڈرشپ ہے جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھتی ہے وہ جناب ساری کی ساری علیم خان صاحب کے گھر پہنچ گئی، اور وہاں پر انہوں نے علیم خان صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا ہوا تھا اپنی جو نئی وہ پارٹی بنا رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی، اس کی آلموسٹ لانچنگ اب فائنل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو باضابطہ طور پر لانچ کر دیا جائے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ شاید جمعہ رات کو یہ لانچ کر دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات تک اس پارٹی کو لانچ کیا جاتا ہے یا جمعہ کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرا گروپ ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ جمعہ کو یہ لانچ کیا جائے گا۔ اب یہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے تقریباً 100 سے زائد سابق MPAs اور MNAs موجود تھے، اور اس کے اندر ایسی شخصیات موجود تھی جو عمران خان کے ساتھ جن کا جو تعلق ہے وہ 20-22 سال تک محیط ہے، لیکن یہ حالات کا ستم ہے کہ جناب ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے فوجی عدالتیں یا ترین صاحب، تو پھر فوجی عدالتوں کی طرف کون جائے گا؟ وہ آ جائیں گے ترین صاحب کی طرف۔ اور یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے نام میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون موجود ہے۔ یہاں پہ فواد چودھری صاحب موجود تھے، علی زیدی صاحب موجود تھے، عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، عامر کیانی صاحب موجود تھے، یہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب موجود تھے، فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فاٹا سے جی جمال، KPK سے اجمل وزیر نے عشائیے میں شرکت کی، پنجاب سے مراد راس، نعمان لنگڑیاز، نوریز شکور، جلیل شرک پوری، مطلب اس جیسے اچھی خاصی تعداد میں لوگ نہ صرف یہاں پر موجود تھے بلکہ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کو باضابطہ طور پر اس کے نام کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے جو آپشنز ہیں وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ تیز نہیں ہو رہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اسی دوران دیکھیں یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں نا، اس کے جو تانے بانے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بالکل چین کی طرح، چین کا ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ قبل از وقت پبلک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ان کو پبلک کر دیں گے تو وہ سارے کا سارا کہانی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کل ایک ویلاگ کیا تھا جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کنگز پارٹی کا کنگ کون، یہ اس کا تھمبنیل تھا۔ اچھا، اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کا کیس یہ ہے کہ دونوں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت تا حیات نااہل ہیں، اور اسی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت یہ جو دونوں شخصیات ہیں یہ کسی پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جہانگیر ترین صاحب اگر یہ کنگز پارٹی ہے تو وہ اس کے کنگ نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے کوئی نئی شخصیت سامنے آئے گی، اور جب تک وہ نئی شخصیت سامنے نہیں آئے گی یہ جو عقدہ ہے، یہ کہانی جو ہے کچھ زیادہ دیر کھل نہیں سکتی۔ پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی جو نام آیا ہے اس کو پیٹرن ان چیف ہوں گے جہانگیر ترین صاحب، جبکہ اس کے جو پریزیڈنٹ ہوں گے وہ عبدالعلیم خان صاحب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب ایک مین سٹریم پارٹی کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں فیوچر کے اندر۔ اب اگر عبدالعلیم خان صاحب
جو ہے اس پارٹی کو لیڈ کریں گے ایز پریزیڈنٹ. تو پھر لندن کے اندر جو دورے کر رہے تھے علیم خان صاحب، اور علیم خان صاحب کے بعد اون چودھری صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دوروں سے پہلے، یعنی اس پارٹی کے قیام سے پہلے ہی اس کے جو فاؤنڈنگ سٹونز تھے یا اس کے جو پیرامیٹرز تھے اس کا تعین کیا جا چکا ہے کہ جناب یہ پارٹی بنے گی، اس پارٹی کے اندر فلاں فلاں لوگ ہوں گے. اس پارٹی کے نتیجے میں اس وقت تک تو بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل نہیں تھے. البتہ نیشنل اسمبلی کے اندر 25 افراد کا 20 افراد کا ایک ترین گروپ بن چکا تھا، اور اسی طریقے سے تقریباً 20 افراد کا 16 افراد کا ادھر پنجاب کے اندر ترین گروپ موجود تھا. اور ابتدائی طور پر یہی بات کا تعین کیا جا رہا تھا کہ انہی لوگوں پر مشتمل ترین گروپ ہوگا، اور جو ہے نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے یعنی مسلم لیگ نون صاحب، وہ ان لیڈرز کو اکاموڈیٹ کرے گی یا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرے گی مختلف حلقوں کے اندر. اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں. اب جبکہ ایک میجر بلو ہو گیا، 9 مئی ہو گیا، اور اس 9 مئی نے عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے فی الحال مستقل بنیادوں پر بند کر دیے ہیں. اس کا دیکھیں پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تمام لوگ، وہ تمام جماعتیں جن کے لیے دروازے ماضی میں بند کیے گئے تھے ان کے لیے کھل گئے ہیں. جن لیڈرز کو ملک سے باہر نکالا گیا تھا وہ ملک کے اندر آ گئے ہیں. وہ اس طرح کی چیزیں پاکستان کی سیاست سے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آج عمران خان کے لیے دروازے بند ہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلی مرتبہ یا سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد عمران خان کے لیے آپشن کھل جائیں، عمران خان کے ساتھ دوبارہ رابطے ہو، عمران خان صاحب کو ری لانچ کر دیا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے. اب اس سینیریو کے اندر اگر کوئی کچا کھلاڑی بہت ساری چیزوں کا اس طریقے سے اعلان کر دے تو پھر بہت زیادہ سوالات اٹھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جناب کہیں یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا چیز چل رہی تھی. اب چونکہ آپ نے اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب یہ پہلے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں. اب اس سینیریو کے اندر ایک اعلان سامنے آتا ہے، اور وہ اعلان کوئی اور نہیں بلکہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی جناب عطا تاڑڑ صاحب کرتے ہیں. اور عطا تاڑڑ کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس وقت وہ جو ہے نہ صرف ہائی ہوپس میں ہیں بلکہ وہ بہت سارے جو مسلم لیگ نون میں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں ریزرویشنز کے باوجود وہ مریم صاحبہ کے بھی قریب ہیں، اور اس قربت کی وجہ سے وہ اس وقت بہت زیادہ فرنٹ رنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ والی طرف سے جو انہوں نے بیان جاری کیا وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں عطا تاڑڑ صاحب کہ جہانگیر ترین کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین مل کر چلیں گے. اب اگرچہ آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ابھی تک آفیشیلی جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی کی لانچنگ کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک آفیشیلی جہانگیر ترین نے نواز شریف کے ساتھ کسی طرح کیا کوئی رابطہ کیا، نہ کوئی ملاقات کی. آفیشیلی ان دونوں جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک جماعت تو بھی بنی نہیں. دوسرا، یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے نہ نون لیگ کی طرف سے کسی وفد نے آ کر ان سے ملاقات کی، اور نہ ہی ترین صاحب کے کسی وفد نے آفیشیلی جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. یہ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا تھا جب وہ حمزہ شہباز نے چیف منسٹر بننا تھا، تو اس وقت حمزہ شہباز صاحب گئے تھے ترین صاحب کے پاس. اس کے بعد نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی لیڈر، ہائی پروفائل لیڈر جا کے ترین صاحب سے ملا، اور نہ ہی ترین صاحب آ کر کسی بھی لیڈر سے ملے. لیکن عطا تاڑڑ صاحب نے یہ والا ایک کارڈ اوپن کیا کہ جناب ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، اور نون لیگ اور ترین صاحب کی جو جماعت ہے ممکنہ وہ دونوں مل کر چلیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں شاید پہلے طے ہو گئیں، اور اگر وہ پہلے طے تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اون چودھری صاحب کا جو لندن کے دورے تھے وہ اس کے پیچھے یہ ورکنگ ریلیشن شپ موجود تھا، اور اسی ورکنگ ریلیشن شپ کی وجہ سے اون چودھری صاحب کو جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر بنایا گیا. کلیئر ہوگی بات. اب عطا تاڑڑ صاحب کیا کہتے ہیں؟ عطا تاڑڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یعنی وہ سلام دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری صاحب ہی چھوڑ کے گئے نا. وہ سلام پیش کر رہے ہیں کس کو؟ فیاض الحسن چوہان کو. وہ سلام پیش کر رہے ہیں کس کو؟
فردوس عاشق اعوان کو. یہ وہ میں چند نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ ان چند لوگوں نے جب ان کے پاس طاقت اور اختیار تھی، جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیم پیج موجود تھا اسٹیبلشمنٹ کا، یہ وہ چند کریکٹرز تھے جنہوں نے نون لیگ کی لیڈرشپ کے ناک میں دم کیا تھا. اس کے اندر تو کسی کو کوئی رائے نہیں. لیکن اب وہ لوگ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اور ترین صاحب کے جہاز میں سوار ہو رہے ہیں، تو عطا تارڑ صاحب ان کو سلام پیش کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ویل اینڈ گڈ، آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے اور اگلا الیکشن نون لیگ، یہ انہوں نے کہا ہے آفیشیلی، یہ بعد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلا الیکشن نون لیگ اور جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے وہ لڑے گی اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے لڑے گی. مختلف حلقوں کے اندر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ترین صاحب کے وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس میں انہوں نے نام لیا نعمان لنگڑیال صاحب کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نعمان لنگڑیال صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ان کے لیے تمام تر معاملات طے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے میری نظر کے اندر کہ یہ کارڈ ابھی میرا خیال ہے جب تک جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہ ہو جاتی، جب تک جہانگیر ترین صاحب مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیجمنٹ نہ کر لیتے، عطا تارڑ صاحب کو یہ والا جو تیر ہے اس کو فضا میں بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ کر دیا تو اس نے پلٹ کر آنا ہے، اور جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو پھر عطا تارڑ صاحب کے لیے جو جواب ہے وہ دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اب نون لیگ کی لیڈرشپ کو عطا تارڑ صاحب کی طرف سے بنائے جانے والے بیانیے کو ڈیفینڈ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کام کچے کھلاڑی جب آ کے بڑے کام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جی منہ پر ڈنڈ ڈگ دینے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. البتہ جہانگیر ترین صاحب کی پولیٹکس میں انٹری ایک نئی جماعت کے ذریعے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آفیشیلی ابھی تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، اور شاید جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس وقت یہ بن جائے. ادروائز تو پھر جو ہے وہ کل ہی ہو سکتا ہے، لیکن کل بھی بجٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ والے دن کو اتنا بڑا پولیٹیکل دھماکہ کیا جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.